الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقه وزنات عرشه ورضا نفسه وبداد كلماته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین میں سے ایک چھوٹی کتاب اس کا حصہ بدایت الہدایہ کی کچھ اسباق اور کچھ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس سلسلے میں تیسرا پروگرام. تو جو کمی محسوس ہو وہ چاہیے کہ وہ پچھلے دو بھی سن لیں. پچھلی مرتبہ کیونکہ ہر مہینے یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ مہینے میں، اس لیے پچھلی مرتبہ کی کچھ باتیں ہم دوہرا لیتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ. ہم بات کر رہے تھے کہ امام صاحب فرماتے ہمارا جو اس کا جو پورا جو تھیم ہم نے سلیکٹ کی تھی بدایت الہدایہ میں سے وہ یہ تھی کہ ہم نے وہ ٹکڑا حصہ لیا تھا کہ نیکیاں کرنا یا نیکیاں شروع کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ برائیوں کو چھوڑنا مشکل. یعنی کہ آدمی اچھی بات شروع کر سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پر اس کی ایک محنت ہوگی اور اس کی ایک خوبی ہوگی، لیکن برائی کو چھوڑنا، بری عادات کو چھوڑنا یہ زیادہ مشکل کام ہے نیکیاں کرنے سے. اسی اسنا میں ان برائیوں کی جو دل سے ہوتی ہیں، پچھلی مرتبہ جو دل میں انسان کی خرابیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، جن میں سے ایک ہم نے بات کی تھی کہ حسد ہے. اور حسد کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بخیل کی بیماری ہوتی ہے. یہ بخل کی ایک شکل ہے کہ انسان اتنا بخیل ہو جائے، اس کے دل میں اتنی کمینگی آ جائے کہ اللہ کی نعمتیں کسی اور کو بھی ملیں اسے برداشت نہ ہو. ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنی نعمتیں، وہ علم ہو یا مال ہو، وہ دنیاوی ہو یا روحانی دولت ہو، وہ کس کو عنایت فرماتا ہے. یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جو انسان یہ کرتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے. اور نہ صرف کہ وہ دنیا میں تکلیف اٹھاتا ہے، وہ آخرت میں بھی تکلیف ہی اٹھائے گا. اس لیے جب تک کہ آدمی کو محبت نہ ہو جائے دوسروں سے، دوسرے انسانوں سے، دوسرے مسلمانوں سے اتنی محبت ہو جائے، اور اس محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ اپنے بھائی کو ملنے والی نعمت سے وہ خوش ہو. جیسے کہ آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی چیز ہو کھانے کی یا پینے کی، کوئی اسپیشل چیز ہو، اور آپ کا بچہ آپ سے مانگ لے، تو اس کو دیکھ کر اور کھاتے ہوئے دیکھ کر جو خوشی آپ کو ہوتی ہے وہ خود کھا کے میسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی اسے محبت خالص ہے. جس سے آپ محبت واقعتاً کرتے ہیں، اس کو کوئی چیز مل جائے تو آپ کے پاس چاہے نہ ہو، چاہے آپ کی چھن کے اس کو مل جائے، آپ کو خوشی ہوتی ہے نا کہ یار میرے بچے نے کھا لی. میں اس دن جوس کی بوتل نکل آئی میرے پاس کہیں رات کو، تو اس کو سن کے سکھاتے بچے میرے پہنچ گئے میرے پاس. وہ تھوڑی سی بوتل تھی، وہ آدھی ایک پی گیا، آدھی سے پیا، باقی ایک پی گیا، آخر میں اتنا سا رہ گیا. میں نے وہ پی لی. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اتنا مزہ کبھی نہیں مجھے آیا پینے کا، کیونکہ جس طرح وہ پی رہے تھے، جس طرح وہ لے لے کے وہ دے رہے تھے. جس سے واقعی محبت ہو اس کے پاس نعمت چاہے اپنی چھن کے چلی جائے، انسان کو خوشی ہوتی ہے. اور اگر مسلمان بھائی سے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھائی کا معاملہ مسلمان تو محدود مت کیجیے. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان بھائی ہماری اول ترجیح ہوگا، لیکن اگر آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر چاہتے ہیں، مجموعی طور پہ ان کی بہتری چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ تمام لوگ ہیں جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے.
آج جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ اس معنی میں امت دعوت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ان کا پیغام ان سب کے لیے ہے۔ یہ میں بات اکثر دہراتا ہوں اور مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام کو اور ایمان کو ایک ممبرز اونلی کلب بنا دیا، اس میں صرف ہم لوگ داخل ہو سکتے ہیں اور کسی اور کو داخل ہونے دیں گے نہیں، اور اگر داخل ہو کہیں زبردستی مسلمان کو ہو بھی جائے تو طویل عرصے تک ہم اس پہ شک رکھتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں خراب کرنے کے لیے آئے، حالانکہ اپنے آپ کو خراب کرنے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں، ہمیں ضرورت تو نہیں ہے کسی کی مدد کرنے لینے کی۔ تو یہ جو بخل ہے نا، یہ بخل کی شکل ہے۔ حسد جو ہوتا ہے، بخل ہوتا ہے، بخل کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی نعمت، اللہ کی نعمت میرے علاوہ کسی اور کو نہ ملے، چاہے مجھے نہ ملے اس کو بھی نہ ملے۔ اس لیے یہ وہ بیماری ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں رحم اللہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں یہ کیفیت ہے، تمہارے دل میں محبت شدید نہیں ہے، تم اوروں کی نعمتوں پہ خوش نہیں ہوتے بلکہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو تم پھر دین کے اعمال کو، عبادات کو، علم حاصل کرنے سے پہلے اپنی بیماری کا تو علاج کرو۔ اس کو صوفیہ، ہمارے صوفیہ کہتے ہیں نا کہ برتن اگر میلا ہوگا اور اس پہ خالص دودھ ڈال جائے گا تو وہ دودھ پھٹ جائے گا۔ تو وہ یہ بات وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا برتن پہلے صاف کرو، اپنی بیماریوں سے جان چھڑاؤ، اس فکر سے اور سوچ سے جان چھڑاؤ، بجائے کہ تم بیٹھ کے دین اور فقہ اور اس چیزوں کو پڑھنا شروع کر دو، جبکہ تمہارے پاس تمہاری دماغی حالت اور دل کی حالت جو ہے وہ حسد کی اور بخل کی اور بیماریوں کی۔ دوسرا، ریاکاری۔ ریاکاری کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ریا جو ہے یہ ایک شرک خفی ہے، ایک ایسا شرک ہے چھپا ہوا، وہ کہ شرک کی 2 قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے، اور یہ 2 شرک کی قسموں سے مراد یہ ہے کہ شرک کی 2 قسمیں، ایک قسم ہوتی ہے جو ظاہری ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، گویا کہ بت کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، اسے دعا مانگنا، غیر اللہ کے لیے کوئی بھی نیت باندھنا، کسی عبادت کرنا، اس کے لیے تو وہ کھلا کھلا شرک ہوگا، اور مسلمانوں میں یہ چیز کم پائی جائے گی، مشکل ہوگا ان کے لیے کرنا کہ ایک مسلمان ہو کر کسی بت کو سجدہ کرے گا۔ یہ عام طور پہ بڑا واضح کیونکہ شرک ہے تو مومنین اس میں ظاہر ہے کہ پھنستے نہیں ہیں عام طور پہ۔ لیکن دوسرا ہے مخفی، چھپا ہوا۔ چھپا ہوا شرک یہ ہے وہ بیماریاں جو دل کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ ریاکاری ان میں سے ایک بیماری ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک خواہش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت ہو، لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگ اپنے دل میں مجھے اچھا سمجھیں۔ اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان کی پور سیلف امیج ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بتاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجسٹ بہت اچھے صوفی بن سکتے ہیں، وہ انسان نفسیات کو سمجھتے ہیں کہ یہ نفسیات کی بیماریاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، سوسائٹی مجھے ایکسپٹ کرے۔ سوسائٹی ایکسپٹ نہ کرے تو کوئی ایک گروپ کم سے کم ایسا ہو جو جس کو میں بلانگ کر سکوں۔ یہ سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے، یہ ایک انسان کی بیماریوں کا حصہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو دلوں میں میری قدر آئے، جس وقت میں آؤں تو لوگ مجھے عزت سے بلائیں کہ حضرت آئے ہیں، حضرت شیخ تشریف لائے ہیں، مولانا آئے ہیں، چودھری صاحب آئے ہیں، فلانے صاحب آئے ہیں، فلانے خان بہادر صاحب آئے ہیں۔ اس کی لوگوں کے دلوں میں یہ ہونا چاہیے، آخر لوگ میری قدر کریں۔ یہ ریاکاری کی بنیاد اس بات پہ ہے، اور یہ ریاکاری کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ شرک خفی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات واضح کی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، کہ میری نماز کو دیکھیں، کہ نماز مجھے پڑھتا ہوا دیکھیں، اور اس کے لیے اپنی نماز میں تبدیلی بھی کرتا ہے تھوڑی سی، لوگ داخل دیکھ رہے تو ذرا تھوڑا سا اور سیدھے ہو کے اور ذرا اہتمام کے ساتھ، تو اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے شرک کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی کیفیت سے کہ وہ دل میں کتنا خوش ہے کہ میں نماز ادا کر کے آیا ہوں، اور حسین آج تو میں ایکسٹرا سی نماز پڑھی، اہتمام سے اور احتیاط سے نماز پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ شرک کر کے آیا، اس نے شرک کیا ہے، نماز نہیں پڑھی اس نے۔ یہ شرک خفی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور اس کی شکل یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جس قدر انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میرے نام ہو، لوگوں کے دلوں کے اندر میری پہچان ہو، لوگ مجھے جانے اور پہچانے، لوگ میری عزت کریں، مجھے پسند کریں، جتنا زیادہ یہ برباد کرتی ہے انسان کو، اتنا کوئی اور چیز برباد نہیں کرتی۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے برباد اکثر لوگ تو اپنے آپ سے ہی ہوتے ہیں، سوائے ان کے اپنے آپ کے کوئی ان کو برباد نہیں کر سکتا، سوائے ان کے اپنے آپ کے کوئی لوگوں کو برباد نہیں کر سکتا، اور بربادی یہ ہوتی ہے کہ وہ پسند کرے۔ دیکھیے یہ جو نفس کے چور ہوتے ہیں، جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ اتنی آسان نہیں ہوتی ویسے، کیونکہ ان کی یہ غلاف اوڑے ہوئے نیکی کا، اچھائی کا اوڑھ کے آتے ہیں۔ کبھی وہ نیکی یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کا اپنے آپ کو جانچنا ہے تو اس پہ جانچ لیجئے۔ مردوں کے لیے تو اس میں بھی آسانی ہے کہ جب آپ مسجد میں نوافل ادا کرتے ہیں اور جب نوافل تنہائی میں ادا کرتے ہیں تو دونوں کے معیار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، یا کہیں اگر آپ کو امامت کے لیے آگے کر دیا جائے تو جتنے احتیاط اور حسن سے آپ قرآن مجید سناتے ہیں لوگوں کو، کیا تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایسی محنت سے سناتے؟ تو گویا کہ آپ کے لیے پرائرٹی کیا ہوئی؟ لوگوں کی رضا، کہ لوگ آپ سے راضی ہو جائیں، لوگ امپریس ہو جائیں، لوگوں کو امپریس کرنا اور لوگوں کو دلوں کے اندر اپنے لیے ایک وقار اور عزت حاصل کرنا، یہ ریاکاری ہے، یہی شرک خفی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ، اور یہ بڑی سخت بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اکثر لوگ ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دیکھیں، وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے اکثر کام، ان کے اکثر اعمال، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے ہوں، دینی علم حاصل کرنے کے ہوں، چاہے عبادت کے ہوں، یعنی کہ گویا کہ علم کا حصول ہو یا عبادات ہوں، وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ان کی عادت بن جاتی ہے، اوروں کے سامنے اب کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کی وہ عادت سی بن جاتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کوئی اگر ایکٹیویٹی، کوئی مثلا کوئی ہم نے کوئی اسلامی کلاس، آج کل تو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں، ہم نے جوائن کر لی ہے، یا ہم نے کوئی اسلامی گروپ جوائن کر لیا ہے، اور اگر ان کی ایکٹیویٹیز میں ہم نے باقاعدگی نہیں کی تو اس کے باقی ممبران جو ہیں وہ ہم پہ لان تان کریں گے، ہمیں باتیں بنائیں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہم ان کی نگاہ میں گر جائیں گے۔ میں باجماعت نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، 5 وقت پڑھتا ہوں، وہاں جاتا ہوں، اگر میں کسی دن نہ جاؤں، یہ جانا چھوڑ دوں، کسی وجہ سے جانا چھوڑ دوں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ جی اب کیا ہوا آپ کو، جی بس مجھے آپ چھوڑ رہے، سب آپ چھوڑ رہے۔ تو کیونکہ لوگ مجھے کریں گے، لوگ مجھے تانا دیں گے، تو اب یہ تو عادت پکی کرنی پڑے گی بھائی، عادت پکی کرنی پڑے گی۔ یہ جو پرسپیکٹو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے یا لوگوں کے مطابق ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی سوچ، تو لوگوں کے دل میں میری قدر، میری عزت، میرا مقام گر جائے گا، پہلا خیال دل میں فوراً یہ آتا ہے۔ اچھا پھر اس کی دلیل بھی سن لیں، اگلی کیا ہوتی ہے، بہت خوبصورت دلیل ہوتی ہے۔
کہ اصل میں دیکھیے اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر اسلام کے بارے میں لوگوں کی رائے بری قائم ہوگی کہ اسلام میں لوگ ایسے کرتے ہیں، تو اسلام کو بچانے کے لیے میں بہت اچھے ہوئے گویا کہ آپ اسلام میں ایک اور احسان کر رہے ہیں یہ کہ ایک عبادت کا دل نہیں چاہتا لیکن اب لوگوں کی خاطر آپ عبادت کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو وجہ ہے، یہ جو نیت ہے، یہ تمام اعمال کو ضائع کر دے گی۔ اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے واقعہ شہید کے بارے میں کہ اس کو اٹھا کے آگ میں پھینکا جائے گا تو کہے گا کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا تھا، مارا گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم لڑتے اس لیے تھے کہ لوگ تمہارے بارے میں کہیں کہ تم بہت بہادر ہو، بہت بڑے دلیر سپاہی ہو، اللہ کے سپاہی ہو، اور لوگوں نے تمہارے بارے میں یہ بات تو کہی تھی بہت دفعہ، اور وہی تمہارا اجر تھا۔ یعنی تم نے جس خاطر کی تھی کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہیں، تمہارے بارے میں کہا جائے کہ تم ایک دلیر سپاہی ہو اللہ کے، یہ بات تمہارے بارے میں تو کہی گئی بہت دفعہ، تو تمہیں تمہارا اجر مل چکا ہے، مجھ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور یوں ہی عالم کے بارے میں اور حاجی کے بارے میں اور غازی کے بارے میں اور قرآن کے قاری کے بارے میں، اس حدیث طویل حدیث ہے جس کا امام صاحب پورا ذکر نہیں کرتے، ویسے معاملہ ایک عالم کے ساتھ ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہوگا، وہ چیخے گا چنگھاڑے گا کہ یا اللہ میں نے زندگی بھر علم حاصل کرنے میں اور سکھانے میں گزار دی اور اس میں گزار دی اور سب کچھ کیا تیرے لیے میں نے، اور حتیٰ کہ میرا جنازہ بھی نکلا بات میں اس وقت درس دے رہا تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جائے کہ جناب حضرت بہت بڑے عالم ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ایمان تازہ کر دیتے ہیں، فلانا کر دیتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جن کو سننے کی خاطر تم نے یہ کیا تھا وہ تمہارے بارے میں کہی گئی، تمہارے بارے میں کہی گئی تو تمہیں اجر مل چکا ہوا اپنا۔ اور دیگر قرآن کے قاری کے بارے میں کہ لوگ کہیں گے کیا خوبصورت قرآن پڑھتا، اسی لیے میں خلاف ہوں مقابلے حسن کرا کے کہ وہ ریاکاری پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ میں سب خوبصورت سے پڑھتا ہوں، میری تعریف ہوتی ہے، میں فرسٹ آیا اس میں، کوئی اور طریقہ نکال انکریج کرنے کا بچوں کو، یہ مت کیجیے کہ مقابلہ کمپیرزن کے ساتھ ان میں ریاکاری پیدا کرے۔ ایک سرٹن ایج کے بعد بچوں میں ریاکاری آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ اگلی بات فرمایا کہ تکبر ہے۔ تکبر کہتے ہیں کہ یہ بہت بہت گہری بیماری ہے، جب ایک انسان اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہے اعلیٰ عزت اور مقام کے ساتھ اور اوروں کو دیکھتا ہے ذلت اور حقارت کے ساتھ، اوروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اچھا میں اس میں ایک بات واضح کروں، یہ بہت جیسے کہ لکھا ہے کہ ایک ڈیپ سیٹڈ سی بیماری ہے، بڑی گہری سی بیماری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر ایک کو نہ دیکھتے ہو حقارت سے، جو تکبر رکھتا ہے دل میں انسان، ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو سمجھتا نہ ہو کہ، اور کیونکہ وہ کئی لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، جیسے کہ اپنے والدین کو یا اپنے اساتذہ کو یا اللہ کے نبی کو، انبیاء کرام کو، وہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، چنانچہ وہ شاید اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ جی مجھ میں تکبر نہیں ہے۔ دیکھیے جن کے بارے میں تو آپ یہ بات اگر کہہ دیں گے کہ ان سے بہتر ہیں اور آپ کو جوتے پڑیں گے، وہ تو آپ کبھی نہیں کہیں گے، آپ تو کہہ نہیں سکتے۔ آپ دفتر میں سب کے سامنے کہہ سکتے کہ میں اپنے باس سے زیادہ سمجھدار ہوں، دل میں چاہے سوچتی ہوں، وہ سارے سوچتے ہیں پھر جیسے اوپری بات نہیں، یہ بڑی عام سی بات ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں اللہ سے بڑا ہوں یا میں نبی سے بہتر ہوں اس معاملے میں، وہ تو بہت بڑا ایک مسئلہ اندر اٹھ جائے گا، اس لیے یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا بھائی، لیکن آپ نے کم سے کم یہ ضرور ہے کہ کچھ انسان اور کچھ طبقات کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ مثلا جو مجھ سے غریب ہے میں اس سے بہتر ہوں، جو مجھ سے کم پڑھا لکھا ہے میں اس سے بہتر ہوں، عمومی طور پہ پاکستانی قوم سے میں بہتر ہوں، جنرل اسپیکنگ میں ایک اچھا آدمی ہوں یا اچھی عورت ہوں، عمومی طور پہ میں بہتر ہوں، اس معاملے میں مجھے لڑ نوازا ہوگا۔
اللہ نے نوازا ہوا ہے تو پھر آپ کا کیا کمال ہوا؟ یا تو اللہ نے نوازا ہے یا آپ نے خود کمایا ہے. یہ جو فکر اور سوچ ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ شیطان کی سوچ ہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ کس بنیاد پہ اس نے کہا تھا کہ مجھے کیونکہ تو نے آگ سے بنایا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے بہتر ہونے کی، یہ نفس کے جو چور ہوتے ہیں نا، میں نے کہا تھا یہ خاموشی سے آ جاتے ہیں، یہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتے. اور جب کہیں کسی کتاب میں کسی گفتگو میں اس کی نشاندہی کی جاتی ہے تو نفس ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں تم ویسے نہیں ہو. یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک دم سے نفس کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں تم تو ایسے نہیں ہو. یہ اوروں کی بات ہو رہی ہے، یہ ساتھ والے کی بات ہوگی، میری بارے کی بات نہیں ہوگی. دیکھیے میں نے یہ جب اس مہینے کی جو ہر مہینے گفتگو پہ آمادہ ہوا تھا تو اس شرط پہ ہوا تھا کہ ہم اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ اپنی اصلاح کے لیے ہم بات کریں گے. یہ نشانیاں بیان ہوں گی اس کتاب کے اندر، یہ ہم اوروں میں تلاش نہیں کریں گے. اگر آپ اوروں میں تلاش کریں گے تو یہ دین کی تو بات نہ ہوئی، پھر تو آپ ہتھیار لے کے آئے ہیں کہ آپ کسی مجلس میں جائیں اور وہاں جا کر لوگوں سے بیان کریں کہ میں نے آج اچھی بات سنی اور وہ یہ بات تھی. یہ بات آپ کو اس لیے نہیں سنائی جا رہی کہ آپ لوگوں کو سنائیں، اس کا مقصد نہیں ہے. یہ اس کا مقصد اپنی اصلاح کرنا. اگر آپ کو وہ خیر ملتی ہے اس میں، اپنے لیے استعمال کیجیے. لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، مروب کرنے کے لیے یہ علمی مجالس ہونا شروع ہو گئی، یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ زبان پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہاں ایک بات میں یہاں پہ بات کر دوں. کسی کافر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ امام ابن رجب کہتے ہیں کہ کسی کافر کے بارے میں بھی سوچنا کہ یہ مجھ سے گھٹیا ہے یا برا ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کا فیصلہ روز محشر ہوگا. آج وہ کافر ہے، کل مسلمان ہو سکتا ہے، اور مسلمان ہو کے آپ سے آگے نکل سکتا ہے. جن لوگوں نے اسلام ابتدائی دور میں قبول کر لیا اور جنگیں بھی لڑی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگیں لڑی، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو سیدنا خالد کے بعد سے پیچھے رہ گئے مقام. ان کو تو مقام سیف اللہ کا نہیں ملا، خالد کو مل گیا تو نکل گیا نا آگے باقیوں سے. تو کیا پتا کب کیا ہو جائے. اس لیے یہ سوچنا بھی، یہ بھی سوچنا مناسب نہیں ہے. اور وہ اس سے ابھی کریں گے. اور وہ کہتے ہیں اس کے اثرات زبان پہ یہ ہوتے ہیں کہ زبان یہ کہتی رہتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں وہاں گیا نا تو پھر میں نے یہ کہا تو لوگ تو سارے ڈھیر ہو گئے، میں نے وہاں گیا اور میں نے یہ فلانی بات کر دی اور میں ایسے کرتا ہوں نا جی اس لیے یہ سارا کچھ، اس لیے میرا طرح کیا، میرا میں جو زبان پہ آتی رہتی ہے نا، یہ اس کی ایک نشانی ہوتی ہے. اپنی تعریفیں بیان ہوتی رہتی ہیں، اپنے فضائل بیان ہوتے رہتے ہیں. اور یہ کیونکہ کتاب 700 سال پرانی ہے، بعض معاملات میں ہم ترقی کر گئے ہیں جس میں اس وقت کے دور کے مسائل نہیں تھے. اب اس کا نیا طریقہ ہے، میں نہیں کروں گا، یہ میری طرف سے کر دیں گے. میں خود تعریف بھی کروں گا اپنی، لیکن آپ ذرا ان کو بتا دیجیے گا میرے آنے سے پہلے کہ میں کون، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ جناب حضرت فلانا علامہ مولانا سیدنا فلانا شیخ شیوخ محب العلماء فلانے آ رہے ہیں. تو میں تو نہیں کر رہا، لیکن میں کسی اور کو استعمال کر رہا ہوں. بات تو ایک ہی ہے، اٹس دا سیم تھنگ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ہر وقت زبان سے میں اور میں لگی رہتی ہے. جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو یقین جانتا ہے کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں، اور جب آدمی کسی مجلس میں نشست میں بیٹھتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام باقیوں سے مختلف ہو. آخر لوگ پہچانے نہ کہ کون ہے. یہ تو نہیں کہ لائن میں سب بیٹھے ہم بھی وہیں جا کے بیٹھ جائیں.
اس کا مقام باقیوں سے بڑا ہونا چاہیے، اس کی پلیسمنٹ ڈفرنٹ ہونی چاہیے. یہ نشانی ہوتی ہے تکبر کی، نشانی ہوتی ہے اور ان کو اپنے سے حقیر سمجھنے کی. اور کہتے ہیں جب گفتگو ہو، اگر کوئی اس کو کاٹے، اگر اس سے کوئی اختلاف کرے تو اس اختلاف کو بہت برا بناتا ہے، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ مجھ سے اختلاف، میں تم کو اللہ کی بات سنا رہا ہوں تو مجھے اختلاف کر. یہ کبر کی نشانی. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہمارے معاشرے میں شاید آج آپ کسی سے معمولی بات پہ اختلاف نہیں ہو سکتے. لوگ خام خواہ اڑ جاتے ہیں ضد پہ، بڑی معمولی سی بات پہ. آپ اس طرح کہتے ہیں کہ جو وہ بتی جلائیں گے بند کر دیں. اگر آپ کو باقی یقین نہیں آ رہا تو ذرا یاد کیجیے آپ نے کبھی کوئی جنازہ اٹینڈ کیا؟ جنازے پہ جب تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو جنازے کے بعد تو لوگ کتنی بحث کرتے ہیں، اس طرح ڈالیں، اس طرح ڈالیں، اس طرح ڈالیں، اس طرح نہ کریں، پہلے یہ رکھیں پھر وہ رکھیں. حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ روایتی چیزیں ہیں، اس میں کوئی اسلام کی کوئی شرائط نہیں کہ پہلے تختی کب آئے گی اور تختی بعد میں کب آئے گی. لیکن آپ سے کہہ دینا وہاں پہ کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کسی بھی طرح دیکھیں جنازے پہ ذرا سی باتیں، شادیوں میں دیکھ لیجیے، شادیوں کے انتظامات پہ لوگ کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں ذرا سی بات پہ، اس طرح سے اختلاف پہ. اور نام بدنام مولوی صاحب کا کہ جی یہ اختلاف برداشت نہیں کرتے. آپ برداشت کرتے ہیں اختلاف؟ کیوں؟ شادی کے کاہٹ پہ اگر ایک اوپر نیچے نام کسی کا آ جائے RSVP کے اوپر، اس پہ لوگ 20 سال آپس سے بات نہیں کرتے کہ میرا نام نیچے کیوں آ گیا تھا. تو یہ کبر کی نشانی ہے. آپ کے معاشرے کی جو بیماریاں ہیں نا، وہ نہ آپ کے سیاست دان ہیں اور نہ آپ کے اور معاملات ہیں اور نہ فلانے ملک کی سازش ہے اور نہ کچھ نہیں. یہ ہماری اپنی بیماریاں ہیں جو اب یہ کمپاؤنڈ ہو کے ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. یہ سب علامات جو آپ دیکھتے ہیں، بیماریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں. جب مجموعی طور پہ ہم ایک قوم جو ہے مجموعی طور پہ شیطان کے کنڈوں میں اس طرح پھنس جاتی ہے تو پھر اس کا حال یہی کچھ ہوتا ہے، اس کو ایسے جوتے پڑتے ہیں. خیر، موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کو بہت غصہ کرتا ہے. اور تکبر وہ ہے جو دوسروں کا مشورہ تو بڑے ہی فخر سے اور تکبر سے سننا پسند بھی نہیں کرتا، لیکن جب خود مشورہ دیتا ہے تو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ دیتا ہے. جب کسی کی تقریر سنتا ہے تو اس کو اچھی نہیں لگتی، اب بہت جوش سے کرتا ہے کہ بس یہ آخری اسلام کا حصہ رہ گیا، اگر تم نے مجھ سے سن لیا تو تمہارا جنت پکی ہو جائے گی. یہ ایسا کرنا، وہ کہتے ہیں غصے تک بھی چلا جاتا ہے. وہ جب وہ کسی مشورہ دیتا ہے اور مشورہ کوئی نہ مانے یا نہ سمجھ پا رہا مشورہ اس کا، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ باقیوں مخلوق سے بہتر ہے. ایسے سوچنے کے بجائے، تکبر کرنے کے بجائے تم کو یہ بات کا احساس پیدا کرو اپنے اندر کہ متقی تو وہ ہے، نیک تو وہ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نیک ہونے کا فیصلہ کر دے. اور ایک ایسی چیز ہے جو غیب میں ہے اور ایک ایسا معاملہ ہے جو مرتے وقت یا مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا. جب اس کا فیصلہ ہوا ہی نہیں تو آج تمہارا ایسا سوچنا کہ تم اور اس سے بہتر ہو، یہ تو خالصتاً جہالت ہے. کہ ایک چیز جس کا تعین ہی نہیں ہوا ابھی تک تم اس کی بنیاد پہ کرتے پھرتے ہو، یہ خالصاً جہالت ہے. بلکہ تم کو اوروں کی دیکھنا چاہیے، تم کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں جو تمہارے میں نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو تم خاک سمجھو ان کے سامنے. اگر تم ایک بچے کو دیکھو تو اپنے آپ سے یہ کہو کہ یہ بچہ تو ہے، اس نے اللہ کے خلاف یعنی کہ اللہ کے گناہ کیا کر لیے ہوں گے، یقیناً یہ مجھ سے بہتر ہوگا. اگر ایک بوڑھے کو دیکھو تو یہ سوچو کہ یہ مجھ سے بہتر ہی ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت مجھ سے زیادہ طویل عرصے تک کی ہے. اگر تم ایک عالم کو دیکھو تو کہو کہ اس کو اللہ نے وہ نوازا ہے جس سے مجھے نہیں نوازا، مجھے جانتا نہیں ہوں اس چیز کو تو مجھ سے بہتر ہی ہوگا. گویا کہ اس کی خوبیاں دیکھو اور جو خوبیاں تمہارے اندر موجود نہیں ہیں اس کو افضل جانو. اگر ایک جاہل کو دیکھو تو یہ سوچو کہ اس آدمی نے کتنے ہی گناہ جہالت میں کیے جبکہ میں نے وہی گناہ جانتے بوجھتے ہوئے. اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ لا علمی میں اور جہالت میں کیے ہیں، جبکہ میں جانتا تھا میں نے بھی گناہ کیے ہیں، میرے خلاف گواہی بڑی ہے. کیا پتا کہ آخرت میں اس کا مقام کیا ہو اور میرا کیا ہو. اگر تم ایک کافر کو دیکھو، ایک غیر مسلم کو دیکھو
تو یہ سوچو کہ میں نہیں جانتا کل کو یہ ایمان لے آئے اور اس کی زندگی بہترین ہو جائے اور اسلام اس کو گناہوں سے پاک کر دے، اور میں کل کو مجھے اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دیں، میرا دامن جو ہے وہ چھوڑ دے اور میری زندگی کا اختتام جو ہے وہ گناہ پہ اور اس پہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کل کو قریب ہو جائے، قریب کر دے اس کو اور مجھے دور کر دے۔ یہ ایک رویہ سکھا رہے ہیں امام صاحب، یہ رویہ سکھا رہے ہیں، تکبر کو نکالنے کا ایک طریقہ سکھا کہ فلانے میں یہ خوبی ہے، فلانے میں یہ خوبی ہے، فلانے میں یہ خوبی ہے، اور یہ ساری خوبیاں موجود جو مجھ میں موجود نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میرے میں تمام خوبیاں پہلے سے موجود ہیں، پھر تو بیماری بہت بڑھ چکی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بیماری اٹھتی رہتی ہے جن لوگوں کے اندر، ان کو سوچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تکبر تمہارے دل سے نکلے گا نہیں جب تک کہ تمہیں یہ احساس پیدا نہ ہو جائے کہ اصل میں عظیم شخص وہ ہے جو اللہ کے ہاں عظیم ہے، اور اسی لیے اس کا فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں۔ عظیم تو وہ ہے جس کا فیصلہ جو اللہ کے ہاں عظیم انسان ہوگا، اور کیونکہ اس کا فیصلہ ہوا نہیں ہے چنانچہ ابھی یہ سوچنا بھی درست نہیں۔ تمہارا اس طرح سے سوچنا کہ تم کسی سے کم تر نہیں ہو، افضل ہو، تمہارا یہ سوچنا کہ ایمان تمہارے میں آج ہے تم سے اسے بہتر ہو، یہ تمہارے لیے خاص طور پہ خطرناک ہے، نہ یہ کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ اس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حسد، تکبر، ریاکاری کے بارے بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن ایک ایسی روایت ہے جس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ روایت کرتے ہیں ابن مبارک سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہ معاذ ابن جبل سے ایک آدمی نے کہا، اے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام ہے، اس نے کہا، اے معاذ مجھے ایک حدیث بتاؤ کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ وہ صحابی نے کہا کہ معاذ کو میں نے جو ہی یہ بات کہی وہ رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ میرا خیال تھا کہ خاموش ہی نہیں کبھی ہوں گے، حتیٰ کہ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر معاذ ابن جبل نے کہا مجھ سے کہ میں نے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مجھے انہوں نے کہا تھا، اے معاذ، کہ حضور فرما رہے ہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں معاذ سے کہ اے معاذ تم کو میں ایک ایسی بات سناتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گی، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت نہیں ہوگی۔ اگر تھامے رکھو گے تو تمہیں بچا لے گی، اور اگر تم اس کو نہیں تھامو گے تو یہ تمہارے لیے کوئی حجت تمہارے پاس نہیں بچے گی قیامت کے دن۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ، اللہ تعالیٰ نے بے شک 7 فرشتے بنائے ہیں جو کہ جنت میں اور دوزخ جو کہ آسمانوں میں اور زمین کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ پھر اس نے آسمان بنائے، جنتیں بنائیں، اور ہر جنت اور آسمان اور ہر سما کے سامنے ایک اس نے فرشتہ، یعنی کہ 7 تہیں بن گئی اور 7 فرشتے ہیں داخلے میں جنت سے پہلے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ فرشتے جو اعمال نامے کو نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ جب اعمال نامے صبح اٹھتا ہے سے لے کر رات تک اکٹھا کرتے ہیں، اور نیکیاں جو ہیں روشنی کی طرح بن جاتی ہیں۔ ان نیکیوں کو لے کے جب فرشتے پہنچتے ہیں پہلی جنت کے اوپر، پہلے آسمان کے اوپر، تو وہ اس کو اور حسین کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ فرشتے اس کو اور حسن دیتے ہیں، اس کو حسین کرتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں اور زیادہ۔ اتنے میں اس آسمان کا جو فرشتہ جو اس کا چوکیدار ہوتا ہے، جو رکھوالا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اعمال لو اور جا کے اس کے منہ پہ مار دو، کہ تم اعمال لے کے آئے ہو حسین بنا کر، یہ اعمال لو اور جا کے منہ پہ مار دو جس نے کیے ہیں، کیونکہ میں غیبت کا دروغہ ہوں۔ مجھے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شخص جس نے غیبت کی ہے اس کے اعمال میرے سے آگے نہ گزر سکیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ
فرشتے لے کے جاتے ہیں اعمال نیکیوں کے، ان کو بڑھا کے حسین بنا کے، اور پہلے والے دروازے سے گزر جاتے ہیں، غیبت کا وہ امتحان پاس کر جاتا ہے، آگے جاتے ہیں تو وہاں کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ رک جاؤ اور یہ اعمال کو اٹھاؤ، اور جس نے یہ اعمال کیے ہیں اس کے جا کے منہ پہ مار دو، میں وہ فرشتہ ہوں جو کبر کو دیکھتا ہے، اور مجھے حکم اللہ نے دیا ہوا ہے کہ اس نے یہ جو کبر کے لیے کام کرے گا اس کے اعمال تم سے گزر کے آگے نہ جا سکے۔ اس شخص نے یہ سب کچھ تعریف سننے کے لیے اور اپنے دنیا کے فائدے کے لیے کام کیے تھے، اور جہاں بیٹھتا تھا وہاں کبر سے بیٹھتا تھا، یہ اعمال لو اور جا کے اس کے منہ پہ مار دو۔ تیسرا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آگے جاتے ہیں اور کبر اور حسد سے گزر جاتے ہیں، اور کبر اور غیبت سے گزر جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، اور اس میں صدقہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ سارے فرشتے متاثر ہوتے رہتے ہیں اس سے، ان اعمال سے، حتیٰ کہ 2 درجے گزر جاتے ہیں، تیسرے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کا فرشتہ کہتا ہے کہ خبردار اس سے آگے مت جانا، یہ اٹھاؤ اور جا کے واپس منہ پہ مار دو اس کے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص لوگوں کے ساتھ جب ملتا تھا تو اس کے سامنے، اس کے دل میں وہ ان کو حقیر سمجھتا تھا، یہ جاؤ اور جا کے اعمال اس کے منہ پہ مار دو۔ پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لے کے جاتے ہیں اس طرح سے آگے اعمال، اور اتنے زیادہ وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تارے کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اور روزے سے اور حج سے اور عمروں سے چمک رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے جاتے ہیں 4تھے مقام کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ واپس لے جاؤ اس کو، جا کے اس کے منہ پہ اور کمر پہ اور پیٹ پہ مارو، کیونکہ اس نے جو بھی کام کیا تھا اس کو کرنے کے بعد اس کے اندر ایک خیر اچھے پن کی اور ایک تکبر کی اور بہتری کی کیفیت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یعنی کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے اس کے بعد اس کو اچھی سی کیفیت ہوتی ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گڈ سی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے اچھا کام کیا، یہ کیفیت اس کی ہوتی تھی۔ جاؤ جا کے اس کے منہ پہ، اس کے پیٹ پر اور کمر پہ یہ مار دو، کیونکہ یہ جو خود کی پسندی ہے یہ ہمارے ہاں قبول نہیں ہوگی، اس کے سارے اعمال اٹھا کے جا کے واپس کر دو۔ پھر فرمایا کہ آگے چلتے ہیں، پھر اور ایک جگہ جاتے ہیں کہ 5ویں مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ایسے حسین اعمال ہوتے ہیں، ایسے سج کے وہ جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک دلہن کے کو لے کے جایا جاتا ہے سجا کے دولہے کے پاس، حتیٰ کہ وہاں کا فرشتہ کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کے منہ پہ مار آؤ اور کاندھے پہ ڈال آؤ اس کے۔ میں حسد کو دیکھنے والوں میں سے ہوں، میں حسد کو پہچانتا ہوں کہ اور لوگ جو اس کی طرح کی نیکیاں کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور کسی اور کام میں اگر آگے بڑھ جایا کرتے تھے تو یہ ان سے حسد کرتا تھا، ان کی برائی کرتا تھا، ان کے بارے میں برا بھلا کہا کرتا تھا۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے اعمال اگلے درجوں پہ نہ پہنچیں اور واپس لے جاؤ۔ اس کے بعد یوں ہی ہے 6واں درجہ ہے، اور 6 درجے میں بھی ایسا ہی ہوا، اور ہم اس کو آگے بڑھ کے بڑھتے ہیں، اور اس آدمی کے اعمال واپس اس لیے جا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ کوئی بھی انسان کسی تکلیف میں یا مصیبت میں مبتلا ہوا کرتا تھا تو اس کو اس کے دل میں رحم نہیں آتا تھا، اس کے دل میں رحم اور نہیں آتا تھا کہ فلانا شخص کے ساتھ فلانا ہو گیا یا فلانے آدمی کے ساتھ فلاں تکلیف یا مصیبت یا کوئی آزمائش آئی ہے، بلکہ وہ تو اس پہ دل میں خوش ہوا کرتا تھا۔ تو وہ اس کو یہ افسوس نہیں ہوتا تھا دیکھ کر کہ یہ کیا ہوا کسی کے ساتھ، بلکہ دل میں خوش ہوا کرتا تھا، میں رحمت کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس طرح کے آدمی کے اعمال مجھ سے گزر کے آگے نہ جا سکے۔ یہاں پر ایک لمحہ رک کے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جس اللہ تعالی رحمت کا سراپا اور منبر ہے، منبع ہے رحمت کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت اور رحمت ہوتی، وہ سراپا ہوتی، اور اس کے دل میں یہ نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔
اگر کسی آدمی کو تکلیف کو دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر چلے خوش نہیں ہوتا شخص سے، لیکن اس کے دل میں وہ دیکھ کر اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلانے ملک میں جو ہے فلانا ہو گیا، فلانے ملک میں فرض کیجئے کہ زلزلہ آیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، بیچاروں کے گھر تباہ ہو گئے، اتنے لوگ بے گھر ہو گئے. تو اس کے دل میں اگر یہ آتا ہے کہ بہت اچھا ہوا، دنیا سے اتنے ہزار کافر مر گئے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ، تو وہ خوشی محسوس کرتا نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر. اور اگر مسلمانوں کے ملک میں بھی آ جاتے تب بھی وہ یہ ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تھے، یہ خبیث لوگ تھے، یہ ظالم لوگ تھے، تو اللہ کا عذاب آ گیا. عام طور پہ اس طرح کی دلیل ایسے لوگ دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ تھے ہی برے، گناہگار تھے، اور اچھا ہوا ان کے ساتھ. یہ آپ کو کیسے پتا کہ ویسے تھے؟ یہ مجھے سب پتا ہے. کتنے معصوم بچے تھے، بوڑھے تھے، خواتین تھے، ہوں گے وہ زانی، اگر وہ زانی سے زانی ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ زانی نہیں ہوں گے، مجھے کیا پتا، نہ ان کے میں کرنے کے اوپر کوئی بحث کر سکتا ہوں برائی، اور نہ کرنے پہ کر سکتا ہوں گے اچھے یا برے، انسان تھے. اور جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، وہ کا موقع توبہ کا رہتا ہے. آپ کو بجائے اس بات کے افسوس ہونے کے کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ اللہ کا پیغام اور اللہ کی ہدایت ان تک نہیں پہنچا سکے، آپ اس میں ناکام ہو گئے، اور دنیا سے وہ چلے بھی گئے، اور مجموعی طور پہ بطور قوم کے اس صدی کے مسلمان ہم ناکام ہیں اس چیز کے اندر. اور لوگ مسلمان دنیا میں ہو رہے ہیں، امریکہ مسلمان بڑے لوگ ہو رہے ہیں، جو فلاں ہو رہے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، وہ اپنی وجہ سے خود ہو رہے ہیں. خوش ہونے کی بات نہیں ہے اس کو، وہ اپنی محنت سے ہو رہے ہیں. وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ دوزخ روز مر رہے ہیں، دوزخ کا ان کا ایندھن بن رہے ہیں، اور کسی کو خیال نہیں آتا، بلکہ خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے اس کے دل میں نرمی نہیں ہے، رحم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بے رحم آدمی کے اعمال کو قبول نہیں فرماتے. آگے بڑھتے ہیں کہ 7واں جب جگہ پہنچتے ہیں جس پر نماز، روزے، حج، انفاق فی سبیل اللہ، نیکی، تقوی سب ہوتے ہیں، اور سورج کی روشنی کے چمکتے ہوئے اعمال ہوتے ہیں. 3000 فرشتے جیسے لے کے جاتے ہیں، ان کو بطور پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کو وہاں جاتے ہیں تو 7ویں آسمان پہ پہنچتا ہے، اور وہاں پر جو اس کا رکھوالا ہے دروازے کا فرشتہ، وہ کہتا ہے رک جاؤ، جاؤ اور جا کے یہ سارے اعمال کرنے والے کے منہ پہ مار کے آؤ، اور منہ پہ ہی نہیں، اس کے اعضاء پہ، اس کے بازوؤں پہ، اس کی ٹانگوں پہ مارنا، اور جاؤ جا کے اس کے دل پہ تالا لگا دو. جاؤ اور جا کے اس کے دل پہ قفل لگا دو، تالا لگا دو، بند کر دو دل کو، مزید کوئی رحمت، کوئی خیر دل میں آ سکے گی نہیں اس کے. اس لیے کہ اس کی جو کام کرنے کی، اس کی نیکی کرنے کی جو اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور تھی، اللہ کی رضا اس کو مقصود نہیں تھی، بلکہ یہ تو لوگوں میں عزت کے لیے، علماء کے میں تعریف سننے کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں میں، فقہاء میں اور عوام میں شہرت کے لیے، اور شہر شہر اس کو جانے، اس لیے یہ کام کرتا تھا. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایسے شخص کے اعمال مجھ سے آگے نہ جا سکے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا عمل ہو جو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی بھی اور کام کے لیے کیا جائے تو اللہ کی طرف سے تو وہ ریاکاری ہی ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتا. پھر فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے مزید فرشتے جاتے ہیں، اور یہ 7 کے 7 جو 7 کے 7 درجے ہیں، یہ 7 کے 7 جو پردے ہیں، فرشتے ہیں، ان سے بھی پار نکل جاتے ہیں. اس میں زکوٰۃ، صدقات، روزہ، حج، عمرہ، اچھا اخلاق، اچھی تہذیب،
اچھا کردار، اللہ کا ذکر سب شامل ہوتا ہے. اللہ کے حضور جب پہنچتے ہیں تمام ان کو توڑتے ہوئے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آپ کی خاطر کام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم صرف اعمال کو نقل کرتے ہو اور وہ لکھتے ہو، اور میں وہ جانتا ہوں جو دل کے اندر ہے. بے شک اس کی مقصد میں نہیں تھا، مجھ سے ملنا میری ذات مقصود نہیں تھی، اور باتیں مقصود تھی، تو میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. تو فرشتے کہیں گے کہ ہم بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، آپ بھی لعنت بھی ہو اور ہماری لعنت بھی ہو، اور 7 آسمانوں کی لعنت ہو، اور جس کو اللہ نے حق دیا ہے لعنت کرنے کا اس کا حق ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ نے محفوظ رکھے ایسے انجام سے. معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں تو صرف معاذ ہوں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میں صرف معاذ ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں، اس کی حفیظ سے میں کیسے بچ سکتا ہوں. معاذ کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ معاذ دیکھو میری اتباع کر، میری اتباع کر، جو میں کرتا ہوں وہ کرو بس. دیکھو میری اتباع کرنا، کسی اور کی اتباع نہ کرنا، اپنی زبان کو روکنا اور لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہنے سے، لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہ کرنا، اور خاص طور پہ اپنے اعمال، اپنے گناہوں کی ذمہ داری خود لینا، اپنے گناہوں کو اوروں پہ مت تھوپنا کہ اس کی وجہ سے میں نے کر دیا، اس نے یوں کیا تو میں ایسے کر بیٹھا، میرا قصور نہیں ہے، معاشرے کا قصور ہے، فلانے کا قصور ہے، فلانے کا قصور ہے. یہ بہت اہم بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں، میں اس پہ بعد میں آؤں گا کہ وہ اس کی کیا تشریح ہوگی، کہ اپنے گناہوں کی ذمہ داری خود قبول کرنا، کسی پہ مت ڈالنا ذمہ داری اس کی، اپنے آپ کو معصوم مت سمجھنا کہ اوروں میں اتنی برائیاں اور گناہ ہیں تو میرے میں تو کیا ہو گیا. اپنے آپ کو اوروں سے اونچا مت سمجھنا. جو کام تم نے دنیا کے لیے کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ میں دنیا کے لیے کیا، یہ مت کہنا کہ میں اللہ کے لیے کیا ہے. جب اوروں کے ساتھ بیٹھو تو کبر کے ساتھ نہ بیٹھنا، یہ نہ ہو کہ تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے تمہارے پاس نہ بیٹھے. عجیب بات ہے کہ جب دوسرا آدمی، تیسرا شخص بیٹھا ہو تو اپنے ساتھی کے کان میں باتیں نہ کرنا. کہ اتنا لطیف باریک گناہ ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے. یہ معمولی سی بات بظاہر کو کہ بھی صاحب بیٹھے میں بھی واقعی کان میں بات کروں، چاہے کے خلاف بات میں نہیں کر رہا، پھر بات کروں گا تو تکلیف پہنچے گی، عذاب پہنچے گی. فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. دیکھو لوگوں کے ساتھ اکڑ کے نہ بات کرنا، کیونکہ اکڑ جانا لوگوں کے سامنے تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر سے بھی کاٹ دے گا. دیکھو اپنی زبان سے لوگوں کی چیر پھاڑ نہ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن دوزخ میں ایسے کتے ہوں گے وہ تمہیں چیر پھاڑ کے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے. تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا، معاذ کہتے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے رسول اللہ، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس وقت فرمایا کہ یہ وہ کتے ہیں جو ہڈیوں سے ماंس کو چیر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، وہ کون اس قابل ہے جو ان برائیوں سے کو چھوڑ دے اور ان سے بچ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے تو بہت آسان ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے تو اس کے لیے بہت آسان ہے. ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں اس حدیث کی وجہ سے کہ معاذ جب قرآن پڑھتا تھا تو قرآن سمجھتا تھا. حضرت گرامی، یہ وہ معاملات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ میری اتباع کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے
تفصیلی بات کسی اور موقع پہ بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ، لیکن اتنا فی الحال میں آپ سے عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے یہ مجموعی طور پہ ان کی مکمل زندگی کی ہوگی۔ ہم نے اتباع رسول کو چند لباس کے آداب اور چند کھانے کے آداب تک محدود کر دیا۔ یہ مکمل کام تو نہیں تھا۔ گویا کہ ہم اگر ایک خاص حلیہ اختیار کر لیں اور چند ایک سنت چھوٹی چھوٹی ہم اختیار کریں تو ہم اتباع رسول کا اپنے آپ کو سب سے بڑا لمبردار سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اتباع رسول اس چیز کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق اور کردار اور معاملات تعلیمات ہیں ان کو مجموعی طور پر اختیار کرنے کی ہمت اور کوشش کی جائے۔ میں واپس اس پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ فرماتے کہ اے قاری پہ پڑھنے والے میری کتاب کہ جو تو اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان صفات کو دیکھ لے کہ یہ زیادہ گہری ہوتی ہیں، علم حاصل کرنے سے بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ یہ چیزیں جو شخص دین کو سیکھنا چاہے، اللہ کے قریب ہونا چاہے، اس کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے ترجیح بنا لو، اپنے آپ کو بچاؤ اس چیز سے، اپنے دل کی صفائی کرو، پاکیزگی کرو، اپنی آخرت کو بچاؤ، اور فضول باتوں میں اور فضول گفتگو میں حصہ مت لو، اور علم حاصل صرف وہ کرو جو تمہارے عمل میں بہتری کرے، تمہارے لیے تمہیں تکبر سے، ریاء سے، حسد سے، فخر سے بچائے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یہی چیزیں وہ ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں، ان کا سب کا ایک ہی جڑ ہے، وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت ہے، اور ہر برائی شروع یہیں سے ہوتی ہے۔ حب دنیا سے بچو، ہر برائی شروع اسی سے ہوتی ہے۔ میں دو چیزوں کی تشریح کر دوں، مجھے 5 منٹ اگر آپ دے سکتے تو، کیونکہ یہ پھر بات مکمل سی رہ جائے گی، وقت ختم ہو گیا ویسے تو ہمارا۔ ایک حب دنیا کی میں وضاحت تھوڑی سی مختصر سی کرنا چاہوں گا۔ دنیا کی محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اچھی خوراک کھانا چھوڑ دے یا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دے، کپڑے پھاڑ لے اپنے اور درویش ہو جائے، اور کوئی بھی نعمت استعمال نہ کرے کہ یہ حب دنیا میں آتی ہے، اور نعمت استعمال کرنے والے کو بھی ایک محب دنیا سمجھے۔ یہ درویشی نہیں ہے، یہ زہد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درویشی، زہد اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے مال کو ضائع کر دے، وہ ایک سارا مال تھوڑا ختم کر دے، دور ہو جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا جو زہد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پہ نعمتوں کو حرام کر لے، تو فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حب دنیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زہد درویشی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پہ نعمتوں کو حرام کر لے یا اپنے مال کو تباہ کر لے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ درویشی زہد، یہ زہد کی جو محبت ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ تم کو اعتماد اس پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے زہد اور درویشی، کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ تم کو اس پہ اعتماد ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ خود ایک حدیث ایسی ہے جو ایک طویل شاید تشریح مانگتی ہے، لیکن موٹی موٹی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور پہلی بات سمجھ میں یہ آئی ہے کہ زہد اور درویشی کا تعلق دین کے لباس اور اعمال سے زیادہ اس کی ذہنی کیفیت سے ہے۔ اس کی دلی کیفیت کہنا چاہتے ہیں آپ تو دل کی کیفیت کہہ لیں، لیکن اس کا تعلق اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہے، اسٹیٹ آف کلوتھ سے نہیں ہے۔ دنیا کی محبت یہ ہے کہ آخرت کے اوپر ترجیح دنیا کو مل جائے، تو یہ حب دنیا ہے کہ اس دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو آسائشیں ہیں، آرام ہے، جو کچھ بھی ہے، مال ہے، جو متاع ہے، یہ سب ذات راہ ہے، ذات راہ ہے جنت کے لیے،
یہ زاد راہ جو ہے، یہ دنیا کا سامان جو ہے، یہی آبجیکٹو بن جائے. جبکہ اللہ نے دنیا میں جو آسائشیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، پھر حقیقت وہ آخرت کو کمانے کے لیے دیا ہے. اگر اس سے آخرت مقصد نہ رہے اور دنیا ہی مقصد بن جائے اور خود مال مقصد بن جائے، وہ جو مینز تھا وہ اینڈ بن جائے، جو راستہ تھا وہ منزل بن جائے، تو یہ حب دنیا ہے. اور تمام بیماریوں کی شروعات اس حب دنیا سے ہوتی ہے. اصل زندگی تو بعد میں شروع ہونی ہے. اس آدمی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے جب جانتا ہے کہ آخر جو ہے وہ خیر ہے، ابقا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اس کی جگہ پہ سارا کا ساری انرجی، سارا کا سارا زور، سارے کی ساری محنت محض اس دنیا پہ لگا دے کہ مجھے پیسہ زیادہ مل جائے، مجھے زیادہ مال مل جائے، مجھے فخر مل جائے، مجھے فلان جگہ پہ مکان مل جائے، اور کوئی اور آبجیکٹو اس کا نہ ہو سوائے اس کے، اور اگلی چیز وہ نہیں سوچ رہا، تو یہ حب دنیا. ہو سکتا ہے کہ شخص اس لیے مال اکٹھا کرے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہو، تو اتنا حب دنیا ہوا نا. تو یہ اپنے کپڑے پھاڑ لینا، چھینک لینا، میرے کپڑے پہننا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں پہننا، بس سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ والے ہو گئے. نہیں، یہ وہ دنیا ہی ہے اصل میں، یہ ریاکاری ہی ہے اصل میں. اصل وہ کیفیت کا نام ہے. اس کیفیت کے نتیجے میں آدمی جو کرتا ہے وہ اور چیز. اور ابھی آج یہی بات پڑی ہے اور سنی ہے کہ وہ کیفیت ہی ہوتی ہے انسان جو کاؤنٹ کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے اس بات کو یاد رکھیے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی عرض کیا تھا کہ ہم نے چند ظاہری اعمال کو اور لباس کو اور کھانے کے آداب کو، پینے کے آداب کو مکمل سنت سمجھ لیا، جس کے آگے کچھ نہیں ہے. چنانچہ اگر ہم کسی کو دیکھ لیں کہ اس کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اور اس نے ایک حلیہ، ایک علماء جیسا حلیہ اختیار کر لیے ہندوستان کے علماء جیسا، وہ بھی سب کی طرح تھوڑی غصہ ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب بس یہ سنت پوری ہو گئی. جو سب سے بڑی نشانی اور واحد نشانی، جو ایسی خیر جو جس مومن میں ہو تو اس میں خیر ہے، ورنہ مومن نہیں ہے، وہ حضور ایک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سچ بولنا ہے، وہ لوگوں کے لیے باعث نفع بننا ہے، انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے اور اچھے معاملات کرنے ہیں. فرمایا کہ جس کا وعدہ نہیں ہے اس کا دین کوئی نہیں ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی اسلام نہیں ہے. وہ سارے کام اگر ایک آدمی کرتا رہے اور حلیہ خاص ایک بنا لے اپنا، وہ یہ مت سمجھے کہ بس یہ حلیہ میرے لیے کافی ہو جائے گا. اس سے بچنا چاہیے، اس کیفیت سے کہ اسلام کو اور دین کو اور سنت کو چند ایک اعمال عبادات تک محدود کر کے بند کر اور باقی کی زندگی میں نظر نہ آئے، تو پھر وہ تو الٹ ہو جائے گا کام. پھر تو اس کے خلاف ایک حجت ہو جائے گی کہ بھئی یہ کرنے کے باوجود، ایسے شخص کرنے کے باوجود تم دین کی بدنامی کا باعث بنے. تو اپنے معاملات اور اخلاق کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں اور ہم سنت کی اتباع کتنا کر رہے ہیں، ہم کتنا راستے پہ چل رہے ہیں سنت کے. یہ داڑھیوں کی لمبائی سے اور ٹوپیوں کی رنگائی سے اور ٹخنوں کی اونچائی سے نہیں ہوگا. اس کے لیے اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، اگلی بات سوچنی پڑے گی. 2 منٹ لگتے ہیں کام کرنے میں سارے، اصل کام کچھ اور ہے. اپنے اندر کی صفائی ہے، اوروں سے اخلاق اور معاملات ہیں. قرآن مجید نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامات میں سے اس کے اخلاق اور اس کے معاملات کو سب سے زیادہ اہمیت دی. اندر کا حال تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. تو اس کے لیے جو اس کارے جو معاملات کا جو عرق نکلا تھا وہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری اتباع کرو، اور ان کی اتباع کرنے کے لیے ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کی سنت کو سیکھنا ضروری ہے. اور اس کے سیکھنے کے 2 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ ایک شخص نے دین کو پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، عالم دین بننا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ذات کی حد تک سیکھنا ہے کہ وہ کچھ سیکھ لے، وہ کچھ جان لے، تاکہ جو اس پہ فرض ہے وہ جان لے. اس لیے ہم نے اور ہمارے شہر میں تو الحمدللہ بہت ایسے کام جگہ جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تو کے لیے
تعلیم ہو رہی ہے اور طرح کی بہت کچھ ہوتا ہے. کہیں پر بھی جہاں آپ کو بنٹ کے وہاں چلے جائیے.